السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 37 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین جو لوگ یبخلون بخل کرتے ہیں ویأمرون الناس اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بالبخل بخل کا ویکتمون اور چھپاتے ہیں ما جو آتاہم اللہ انہیں دیا اللہ تعالیٰ نے من فضلہ اپنے فضل سے وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ عذاب ذلت والا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور اسے چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں بخل کی مذمت کی گئی ہے اور بخیل کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ کافر کا معنی چھپانے والا ہے اور بخیل بھی اللہ کی نعمت کو چھپانے والا ہوتا ہے۔ بعض سلف نے اس آیت میں بخل کے لفظ کو یہودیوں کے بخل پر محمول کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات کو لوگوں سے چھپاتے تھے، غرض بخل مال کا ہو یا علم کا شدید مذموم ہے۔ والذین اور جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ریا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے ولا یؤمنون اور نہیں ایمان لاتے باللہ اللہ پر ولا اور نہ ہی بالیوم الآخر آخرت کے دن پر ومن یکن الشیطان اور جس کا ہو شیطان لہو قرینہ اس کا ساتھی فساء تو برا قرینہ ساتھی۔ اور وہ لوگ جو اپنے اموال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور وہ شخص کے شیطان اس کا ساتھی ہو تو وہ برا ساتھی ہے۔ بخیلوں کی مذمت کے بعد اب ریاکاری سے خرچ کرنے والوں کی مذمت کی جا رہی ہے اور انہیں شیطان کا ساتھی قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 آدمیوں کو سب سے پہلے آگ میں جھونکا جائے گا۔ وہ کون ہے؟ نمبر 1 ریاکار عالم، دوسرے نمبر پر ریاکار مجاہد اور تیسرے نمبر پر ریاکار سخی۔ مسلم الامارہ باب من قتل للریا حدیث نمبر 1905۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مال دینے میں بخل کرنا جیسا اللہ کے نزدیک برا ہے ویسا ہی خلق کے دکھانے کو دینا قبول وہ ہے جو ان حقداروں کو دے جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اور پھر اللہ کے یقین اور آخرت کی توقع سے دے۔ وماذا اور کیا علیہم ان پر لو آمنوا اگر وہ ایمان لاتے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر وانفقوا اور وہ خرچ کرتے مما اس سے جو رزقہم اللہ انہیں دیا اللہ تعالیٰ نے وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ بہم ان کو علیما خوب جاننے والا۔ اور ان پر کیا آفت آ جاتی اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور اس میں سے خرچ کرتے جو انہیں اللہ نے دیا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بخل اور ریاکاری کی مذمت کے بعد ایمان و طاعت اور صدقہ و خیرات کی ترغیب دلائی، پھر مزید ترغیب کے لیے فرمایا کہ جب ذرا ذرا سی چیز کا اللہ تعالیٰ کئی گنا اجر دیتے ہیں پھر لوگ کیوں نیک کاموں میں سستی کرتے اور ریاکاری سے کام لے کر اپنے اجر کو ضائع کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خبر دی ہے کہ وہ کسی پر ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، بلکہ ایک نیکی ہوگی تو اسے بھی بڑھا چڑھا کر اپنے پاس سے اجر عظیم دے کر نجات کا باعث بنا دے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا تم جاؤ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی خیر یعنی ایمان کو پاؤ اسے بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ چنانچہ وہ بہت سی مخلوق کو نکال لائیں گے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے اس حدیث میں سچا نہ جانو تو یہ آیت پڑھو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تق حسنۃ یضاعفها۔ مسلم الایمان باب معرفت الطریق الرعیہ، حدیث 183۔ بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے دوگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم ظلم نہیں کرتا، مثقال برابر، ذرۃ ایک ذرے کے، وَإِن تَکُ اور اگر ہو، حسنۃ کوئی نیکی، یضاعفها اس کو کئی گنا کرتا ہے، وَیُؤْتِ اور دیتا ہے، مِن لَدُنْہ اپنے پاس سے، اجرًا ثواب، عظیما بڑا۔ بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔